ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو نہیں ہرا سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو. یہاں مسلمانوں کو ایک بہت اہم ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جدید اسلحے سے لیس رہو، تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. یعنی لڑائی کا ہونا یا نہ ہونا وہ تو وقت بتائے گا، ضرورت ہوگی، لیکن اس کے لیے تیاری بھرپور ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نگل لے کمزور پا کر. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہیں تمہاری طرف پلٹایا جائے گا. یعنی ظاہر ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے پھر اللہ کے راستے میں مال دینے ہوں گے. تو جو شخص اس کام کے لیے اللہ کے راستے میں مال دے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر رکھے گا نہیں، واپس پلٹائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس تیاری میں ایک تو براہ راست جو آرمز ہیں، ہتھیار ہیں، وہ آتے ہیں جن کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جس محاذ پر اسلام کو خطرہ ہو اس محاذ پر تیاری رکھنا اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ بہترین جگہ ہے مال خرچ کرنے کی، کیونکہ اس سے انسان دین کا دفاع کرتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ بتاتا ہے. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اس کو اللہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم ضرور جنگ ہی کرو. اگر دشمن جنگ نہیں چاہتا اور وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو، کیونکہ انسان ڈرتا یہ ہے کہ اس وقت دشمن کمزور ہے، شاید اس لیے وہ صلح چاہتا ہے، لیکن صلح میں خیر ہے. تم اللہ کے بھروسے پر اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، السمیع العلیم. اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. یعنی صرف اسلحہ نہیں، دلوں کا جڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے جنگیں جیتنے کے لیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جوڑ نہ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے. یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے، عزیز حکیم ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کی محبت ایمان کی علامت ہے. پھر باہمی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا. یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کے یقین اور دل کی کچھ حالتوں کا بھی نام ہے. محبت کس کی حالت ہے؟ دل کی حالت ہے نا. صرف لپ سروس سے تو نہیں محبت ظاہر ہوتی. ایک شخص کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے کتنا کیئرنگ ہے، لونگ ہے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ المؤمن یألف ویؤلف. مومن وہ ہوتا ہے جو الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے. یعنی وہ محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے اور محبت کیا بھی جاتا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس سے کوئی نہ محبت کرے اور نہ وہ کسی سے محبت کرے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے محبت کیے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. جنت میں داخلہ ممکن نہیں. یعنی کچھ لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اپنی ذات سے محبت ہوتی، اپنی ہی چیزوں سے، اپنی اولاد سے، بس اپنے اندر کے خول میں ہی رہتے. لیکن یہاں ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہر اس بندے سے محبت کرو جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں، ان کی کوتاہیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود محبت کرو، کیونکہ محبت فاتح عالم. محبت ہوگی تو بہت سی غلطیاں اور خامیاں بھی درست ہو جانے کا امکان ہے. نفرتوں سے کسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ گے، اور ایمان نہ لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہیں کرو گے. ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان ہے ہی نہیں جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو گے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اور آپ کے پیروکاروں کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. اللہ کی مدد کافی ہے.
کسی غیر کی ضرورت نہیں. اور قیامت تک یہی وعدہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں وَمَنِ اتَّبَعَكَ، تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد. دیکھیے اتباع رسول کے کیسے فائدے ہیں. ایک جگہ پر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. تو وہاں اتباع رسول کے دو فائدے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی محبت کا ملنا اور دوسرے بخشش کا ملنا. اور یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافی ہو جاتے ہیں، پھر انہیں غیروں کے حوالے نہیں کرتے، ان کی مدد فرماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی ان کے اندر حقیقت کی سمجھ نہیں، دین کی سمجھ نہیں، اخلاقی قوت نہیں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور معلوم ہو گیا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. یعنی جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ صبر ہوگا، اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. واللہ مع الصابرین. حدیث میں بھی آتا ہے النصر مع الصبر والفرج مع الکرب. مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. یعنی جب حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو وہیں سے آسانی ہو جاتی ہے. اور صبر سے وسیع چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ارادہ اور نیت آپ کو کرنی ہوگی تب صبر ملے گا. اور کسی کو کوئی ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو اور زیادہ وسیع ہو. یعنی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. کیونکہ جس کو صبر کی توفیق ہو گئی اس کے لیے زندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو گئیں. وہ ان پر قابو پا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو فدیے کے عوض چھوڑ دیا گیا تھا. یہ فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کے موافق نہیں تھا، تو اس پر یہاں تبصرہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صحابہ کی رائے سے ہی کیا تھا، مشورے سے کیا تھا. کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے، ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ اسلام کا مقابلہ کرنے والے نہ ہوں اور اس کفر کا زور کچلا جائے. لیکن جب فدیہ لے لیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی آخری حد تک مال کی محبت نکال دی گئی کہ اسلام میں جنگ مال کے لیے نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے، عزیز و حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے. یعنی غنیمت بذات خود حلال ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہیے اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، دوستی کا تعلق نہیں، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں
تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. تو اس آیت میں ہمیں ہجرت اور جہاد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں. ہجرت کیا ہے؟ ہجرہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. عام لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے نقصان یا شر سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور فساد کے زمانے میں عبادت ہجرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں، جب آپ دنیا میں تھے اس وقت لوگ مدینہ جاتے تھے ہجرت کر کے. آج اگر ہم مدینہ جائیں بھی تو ہجرت نہیں ہوتی وہ، لیکن آج کے دور میں عبادت کے لیے یکسو ہونا جو کہ واقعی ایک مشکل کام ہے، ایسا کرنے والے مہاجرین کا درجہ پائیں گے. اور مہاجرین کی فضیلت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا. یعنی سورج جب نکل رہا تھا چمکدار تھا، اس وقت انسان دیکھ بھی سکتا ہے سورج کی طرف. تو قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے جو اتنے چمکدار ہوں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا. یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے ہوں گے، یا پھر ایسے دور میں جبکہ عبادت ایک مشکل کام ہے، عبادت یکسوئی کے ساتھ کی ہوگی. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی تم اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی خدمت دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اور انصار کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کے مددگار بن جاتے ہیں، ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں. مثلا ایک شخص اپنی جاب چھوڑتا ہے، اپنا کام چھوڑتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، فل ٹائم کام کرنے کے لیے. اب اس شخص نے اپنی ایک چیز چھوڑی، دوسرا شخص فل ٹائم بزنس کر رہا ہے اور دن رات مال کما رہا ہے. اب دین کی خدمت تو اس کا بھی فرض بنتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے مال کا حصہ نکالے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے انسان آگے بڑھتا چلا جائے. مکہ کے لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے مدینہ آ گئے تھے، جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. وہاں آ کر بہت دل بھی نہیں لگتا تھا، اور اپنے سب مال و متاع، اپنی پراپرٹیز، اپنا کاروبار سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سے رشتہ دار بھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور دوسری طرف انصار، انہوں نے کس طرح ان کو ویلکم کیا کہ اپنے گھروں اور باغوں کا مالک بنا دیا. اور پھر بعد میں حکم آ گیا کہ ان کو ویسے شریک کیا جائے، لیکن خون کے رشتہ دار جو ہیں وراثت انہی میں تقسیم ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے آنے والوں کو ویلکم کیا اور اپنے خون کے رشتوں سے بھی آگے بڑھ کر انہیں مقدم رکھا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ کی خاطر انصار اور مہاجرین کی جب تک یہ محبت نہ ہو، دین آگے نہیں بڑھتا، دین پھلتا پھولتا نہیں. جب ایمان والوں کے دلوں میں باہم ٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے خلاف عداوت اور بغض ہوتی ہے، تو دین کا چلتا کام بھی رک جاتا ہے اور ختم ہو کر رہ جاتا ہے.
اور جہاں تک ایمان، ہجرت اور جہاد کے فائدوں کا تعلق ہے تو فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دی. یعنی جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر. اور جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو میں اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر اور جنت کے درمیان میں ایک گھر اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی اس کے نمبر، اس کے پوائنٹ زیادہ ہیں. جس نے ایمان، ہجرت اور جہاد کیا، ایک وہ ہے جس نے ایمان اور ہجرت اختیار کی، اور دوسرا جس نے 3 کام کیے. تو جو جتنے زیادہ کام کرے گا ان کے اتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے اور ان کا اجر بھی اسی اعتبار سے بڑا ہوگا. فرمایا جس شخص نے یہ کام کیے اس نے خیر حاصل کرنے کا کوئی موقع اور شر سے بھاگنے کا کوئی موقع نہ چھوڑا، وہ جہاں مرضی فوت ہو. اب کہیں بھی اس کی موت آ جائے اس کا اجر اس کے لیے محفوظ ہے. سورۃ التوبہ. براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الأرض 4 أشہر واعلموا أنکم غیر معجز اللہ وأن اللہ مخزی الکافرین وأذان من اللہ ورسولہ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. براءة من اللہ ورسولہ إلى الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. قرآن مجید کی یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. وجہ کیا بتائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں. اس سے صحابہ کرام کی امانت داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں سے جو چیز انہیں جیسے ملی انہوں نے ویسے ہی آگے پہنچا دی، اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی. اب آپ نے کیوں نہیں لکھوائی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی. نازل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بسم اللہ تو امان کے لیے، اللہ کے نام کی ایک برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہاں تو رفع امان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی یہ مدینہ کے آخری دور کی نازل شدہ صورت ہے جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کی جو لوگ خلاف ورزی کر رہے تھے اب ان کی خبر لینے کا وقت آ چکا تھا. تو ان کے لیے رفع امان تھی. نہیں، امان ختم ہے، اب معاہدے ختم ہے. اب پیچھے معاہدوں کے توڑنے کی بات ہوئی تھی کہ علل اعلان ان کو سامنے لا کے ختم کرو. اب اس صورت میں اس پر عمل کیا جائے گا. اعلان برات ہے، یعنی آئندہ کوئی معاہدہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، یعنی امن کے معاہدے پہلے کیے ہوئے تھے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی پھر بھی انہیں مدت دی گئی کہ اس میں یہ فیصلہ کر لیں، چاہیں تو مسلمان ہو جائیں، چاہیں تو مسلمانوں کا علاقہ چھوڑ دیں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. حج اکبر یعنی جو حج کا دن ہوتا ہے، کیونکہ عمرہ حج اصغر ہے. حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے،
اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یعنی توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ تو امن میں رہو گے، اور اگر نہیں ہونا چاہتے تو پھر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اب تمہاری شامت کا وقت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدے تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے کوئی عہد نہیں توڑا اور تمہارے ساتھ بھلے مانسوں کی طرح چلے، ان کے ساتھ کی گئی مدت پوری کی جائے گی۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مأمن تک پہنچا دو، یعنی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے قرآن سنا دو تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جنگی چال کے طور پر مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی پسند کی چیز میں مجھ کو الجھایا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی حکم کیا ہے کہ قرآن سنا دو، یعنی کسی بھی موقع پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے رہا ہو، آپ کو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کہہ رہا ہو تو بھی سناؤ، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جسے سن کر دل ہل جاتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ تمہارے وہ دشمن جو تمہارے مخالف ہیں تو وہ قرآن سن کر تمہارے دوست بن جائیں، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے۔ جیسے کہ بہت سے مواقع پر ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے دشمنوں کو قرآن پڑھ کر سنایا تو ان کے دل نرم ہو گئے، پگھل اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے وفادار تھے، اگرچہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، یعنی وعدے بھی توڑ ڈالتے ہیں، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے کہ کفر سے انسان توبہ کر کے پھر نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ پس جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، اور سوائے اسلام کے حق کے ان کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی کہ ان کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہے، سمپلی یہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان کیا کیا کرے، ایمان لائے، توبہ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ایسے ہی لوگ پھر دینی بھائی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی شخص سے دین کے نام پر، اللہ کے نام پر دوستی نہیں ہو سکتی جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی نہ کرتا ہو۔ ایسے لوگوں سے تعلق میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ان کا انفلوئنس تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول
وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے، علیم حکیم ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درا حالے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کی آبادی کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان کے بغیر کوئی مسجد کی خدمت کرتا بھی ہے، مثلا وہاں اگر کسی کو کلینر کے طور پر رکھا ہوا ہے مسجد کے ملحق حصوں کو صاف کرنے کے لیے، یا کوئی مسجد کی فنڈ ریزنگ میں حصہ ڈال رہا ہے جبکہ وہ خود مومن نہیں، تو ان کا یہ مال ان کو فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ صدقات بھی صرف ایمان والوں سے قبول کرتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. مسجدوں کا خیال رکھنا اور ان کی نگہبانی کرنا اور ان کی تعمیر کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کرنا اور ان میں سب سے بڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا، یعنی آبادی تو اسی سے ہوتی ہے نا. تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کاموں میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا کہ اس کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. عادل امام اور اس جوان کو جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، مسجد سے معلق ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے. جی اپنے آپ کو بھی ذرا پرکھ کے دیکھ لیجئے. آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں رات تراویح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی نمازیں ہوتی رہتی ہیں. تو تراویح ہو یا قرآن کی مجلس ہو، اس کے بعد جب ہم اٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے. کوئی چیز وہاں چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے، خواہ لٹر ہو یا اپنی کوئی بھی بھولی ہوئی چیز. اٹھنے سے پہلے اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا کر لیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس فیفا کپ میں جاپان جو ہے وہ ہار گیا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی زبردست مثال قائم کی کہ جب میچ ہو چکا تو اس کے بعد ان کے جتنے بھی 15,000 کے قریب فین جاپنیز تھے، ان سب نے صفائی کے لیے گلوز پہنے، گاربیج بیگ اٹھائے اور اسٹیڈیم میں جتنا بھی لٹر تھا وہ اٹھا کے سارے بیگ بھر دیے اور ہر چیز کو صاف ستھرا کر کے چھوڑا اور تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی. تو یہ کیا چیز ہے جو قوموں کو اتنا صاف ستھرا بناتی ہے؟ اور ہم لوگ جو مسلمان ہیں جن کے ایمان کا حصہ ہے طہارت، یعنی ایسا نہیں کہ والنٹریلی آپ چاہیں تو صفائی کر لیں نہیں تو نہ کریں، ایمان کا حصہ ہے، ان کو صفائی کا احساس ہی نہیں ہے. اور ساری بیماریاں اور خرابیاں گندگی سے ہی شروع ہوتی ہیں، چاہے روحانی بیماریاں ہوں، چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، اور چاہے آپس کے تعلقات کی خرابی، کیونکہ نہ وہاں فرشتے آتے ہیں. فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کے منہ سے اسمیل آتی ہو، جن کے جسموں سے اسمیل آتی ہو. تو کچھ بھی ہو، کیسی بھی مصروفیت ہو، اپنے آپ کی صفائی اور ستھرائی کا خیال کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ہم پھر بھی اپنے گھروں کی صفائی کر لیتے ہیں، گھروں کی پھر بھی کر لیتے ہیں، اپنے بیڈ روم کی کر لیتے ہیں، ڈرائنگ روم کی سب سے زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن جس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں وہ دینی مجلسوں کی جگہ ہیں. کسی مسجد میں چلے جائیے اور صفائی کا حال دیکھ لیجئے. نوجوان نسل مسجد جانے سے کیوں کتراتی؟ کیونکہ جو تفریح گاہیں ہیں
وہ خوبصورت ہیں، وہ اٹریکٹیو ہیں، گھر بہترین ہیں اور مسجدیں فقیر ہیں، تو ایک امیر جگہ سے اٹھ کر ایک فقیر جگہ پر کیوں جائیں لوگ؟ اور یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ جو عبادت گاہ ہوگی وہ تو بس گھٹیا درجے کی ہونی چاہیے. ایک کانسیپٹ، ہاں باہر سے بے شک شیشے نقش و نگار لگا کے سجا دیں، لیکن اندر کی جو صفائی ہے اور جو عبادت میں مزہ دینے والی چیز ہے، عبادت کے لطف کو بڑھانے والی چیز ہے، اس کی طرف توجہ نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ ملے، تو آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کی محبت سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مسجد کے لیے ضرور کرے. یعنی جب اٹھتے ہیں آپ تو اٹھتے ہوئے چاروں طرف نظر ڈال کے چلے جائیں، دیکھیں کہ کیا چیز درست نہیں، اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. جس مسجد میں آپ تراویحوں کے لیے جا رہے ہیں وہاں کی بہتری کے لیے آپ کوئی سجیشنز دے سکیں وہاں ان کے انتظامیہ کو، یا عملی طور پر مالی طور پر کوئی مدد کر سکیں. یا ایسے علاقے جہاں مسجدیں نہیں وہاں اپنے نام کی یا اپنے والدین یا کسی کی جس کو توفیق ہو کوئی مسجد بنوا دے. کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پورے گاؤں میں کوئی مسجد نہیں ہے ہی نہیں، اور بعض جگہ ایسی کہ جہاں مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ٹیک کر کرنے والا نہیں، ان کی کوئی تنخواہ دینے والا نہیں. ظاہر ہے کہ مؤذن نے بھی کھانا ہے، امام نے بھی کھانا ہے، تو ان کو اگر کوئی ٹکائے گا تو وہ ٹکیں گے، اور اگر آبادی کے لوگ ان کو کچھ دیں گے نہیں تو وہ کیسے ٹکیں گے وہاں پر. تو اگر آپ کے بھی پیچھے بیک ہوم یا کہیں گاؤں وغیرہ میں کوئی ایسے گھر ہیں یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مسجدیں بے آباد ہیں، تو پتہ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح اسپانسر کر کے آباد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کام اللہ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے نیبرز کہاں ہیں. فرشتے پوچھیں گے، اے ہمارے رب، کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں. پھر مسجد کی آبادی جنت میں مہمانی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ نے جنت میں اس کی مہمانی کا سامان تیار کر رکھا ہے. صبح و شام جب بھی مسجد جائیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسجد کی آبادی سے زیادہ بھی ایک کام ہے، اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے. یاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں نے بتایا تھا کہ مختلف کاموں کے درجے مختلف کاموں سے زیادہ ہیں. گھر کی صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن مسجد کی صفائی اس سے زیادہ اہم ہے. گھر کو سنوارنا ستھرانا بھی اچھا کام ہے، لیکن مسجد کو سنوارنا اس سے بھی اچھا کام ہے.